آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. جمال و حسن قرآن نور جان، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نل اس بابرکت مقام تے بابرکت مجلس و محفل دے اندر اسی حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. رب العزت دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری زندگی دین دی وابستگی تعلق اور نسبت نصیب فرمائے. حسب عادت میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں. اللہ تعالیٰ سانو سبنو پریشانیاں دکھاں غماں آزمائشاں تو بے برکتی بے اتفاقی بے حسی بے ایمانی بے دینی تو محفوظ فرمائے.
اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت نال سانو سب نو عزت والی، وقار والی، ذکر اذکار والی، توبہ استغفار والی، نیک اولاد، رزق حلال، امن و سلامتی، خیر و برکت، صحت تندرستی اور ایمان دی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ یقیناً بڑا خوشی دا موقع، میں نو بھی دلی خوشی ہوئی جدوں میرے محترم برادر خطیب اسلام، فصیح اللسان، سحر البیان، شہر کھڑیاں دے عظیم خطیب، مسجد ہادہ دے خطیب اور پیش امام حضرت مولانا عبدالرشید راشد صاحب نے میرے کو ذکر کیتا اپنی مسجد دی انتظامیہ، نمازی، احباب، محلے دار تمام ساتھیاں دے کوشش، کاوش، ارادہ اور خیر و بھلائی دے اس عظیم مشن حفظ القرآن دے کلاس دے پروگرام دا اظہار کیتا۔ یقیناً دلی خوشی دے نال نال دعاواں دا سلسلہ بھی ہویا۔ حافظ قرآن، میں اکثر جملہ کہنا ہونا، حافظ قرآن جڑا ہے وہ محافظ قرآن بھی، حافظ قرآن محافظ قرآن بھی، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور نال بول دیئے، حافظ قرآن، محافظ قرآن، مجاہد اسلام، جہد مسلسل۔ اور قرآن مجید حفظ کرنے جدو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، جس دن بچہ پہلے دن استاد نے محترم کو کلاس آ کے بیٹھ جائے، اس دن تو دا قرآن نال پیار، شغف، تعلق، رغبت، محبت، مرد دم تک دا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس عظمت والی کتاب دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تے پکی ٹھکی گل ہے، جڑا قرآن نال جڑ گیا، قرآن او دے نال ہو گیا، تو عرش دی بلندی تو آواز آندی ہے جڑا قرآن دا ہے، قرآن او دے نالے میں اپنی کلام نو من کے او دی بخشش فرماتا ہوں۔ تو بھائیو، مسجد دی انتظامیہ ساڑھے ہیں بزرگ، محلے وچ شہر سے کڈے کڈے بڑے بزرگ سن۔ اللہ اکبر۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور اے جرا 20 سال پورا ہویا نا، اس سال وچ عجب ہی کوئی نقصان ہویا ہے ملت اسلامیہ دا، پاکستان دا، اسلام دا۔ بڑے بڑے کبار، جید علماء کرام اور کنے بزرگ، نیک مرد اور کئی ماشاءاللہ بڑیاں نیک بزرگ خاتونہ، عورتاں، خواتین، تہجد گزار، مرد و عورتاں، کچھ لیڈر حضرات، بزرگ، ذمہ داران، قائدین دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو ہر وقت ایمان دی سلامتی دا سوال کر دے رہنا چاہیے۔ جنازے دی دعاواں اندر جڑا اے جملے دعاواں پڑھن دا ایک سلسلہ ہے نا، دی حکمت فلسفہ یہی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ زندگی دے وے اسلام والی، خاتمہ دے وے ایمان والی۔ بہت بڑی کامیابی۔ نبی پاک فرماندے نے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ اے دنیا دے لوگو، کوئی بھی مرد و عورت، فرد و بشر، چھوٹا بڑا، جیڑا بھی یہ چاند ہے
او جس مقام تے ہووے جتھے بھی ہووے گھر وچ ہووے مسجد وچ ہووے سفر وچ ہووے حضر وچ ہووے دکان تے ہووے مکان تے ہووے حتیٰ کہ گڈی دی سیٹ تے ہووے جدو او دا دل چاہوے کہ میں زمین دی پستی تے بہندا اٹھدا چلدا پھردا عرش والے رب نال گفتگو کرام اپنے رب نال مٹھیاں مٹھیاں باتاں کرام اپنے خالق و مالک نال سرگوشیاں کرام انہوں کی کرنا چاہیے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ انہوں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہیے ایویں جمیں عرش والے رب نال او گفتگو پیا کردہ اللہ توفیق نصیب فرمائے ایک لحاظ نال کام بڑا مشکل ہے ایک جگہ تے میں بیان کر رہا سا ایک شوق والا دوست کہنے لگا حضرت صاحب دا مطلب ہے اللہ نال گل بات پھر قاری حافظ ہی کر سکتے کیونکہ انہوں قرآن یاد ہوتا ہے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو لیسا الذی لیسا فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخارب جس انسان دے مسلمان دے دل دماغ پیٹ وچ قرآن دا کوئی حسابی زبانی یاد نہیں نا او تباہ شدہ کر دی طرح کل بیت الخارب اس صحیح حدیث تو ثابت ہو یا دلیل ہے حجت ہے کہ ہر مسلمان نو چاہے وہ 2-4 آیتیں زبانی یاد کرے ہونیاں چاہیے نالے حفظ قرآن دی عظمت ثابت ہو گئی قرآن حفظ کرن دی عظمت بھی بیان ہو گئی اللہ اکبر جو ایک مقام پہ نبی پاک نے فرمایا قرآن دی عظمت من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف اسم من الدجال نبی پاک نے فرمایا جڑا خوش نصیب بندہ مرد و عورت کوئی بھی سورہ کہف 15واں پارہ جمعے والے دن پڑھنی مسنون ہے آج جمعہ ویکھ لے اچھا ماشاءاللہ کس خوش نصیب نے سورہ کہف پڑھی معمولی جا اشارہ دینا انگلی الحمدللہ الحمدللہ لیکن سستی بھی ہے سستی ہے نا کیوں جی تسی بول دے نہیں جی پھر میں تنہوں دعا ایک دین لگا دے دے وہاں کیوں جی دعا میں دینی چاہیے پھر دعا ہی دینی چاہیے یا اللہ ہنے جنت ہی لے یہ تو ہی یہ تو سدھا اللہ اکبر سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں میرے توڑے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدق و تسنیم دھلی ہوئی زبان نبوت نال ارشاد فرمایا اے میرے امتیو دجال دا فتنہ بڑا خطرناک ہے اللہ انہوں کچھ قوت طاقت دے گا تے او دے کچھ خرق عادت عملہ دی وجہ تو کئی ایمان والے بندے ڈول جان گے شاید یہی وجہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے میں غور دھیان نال ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نماز پڑھ دے اپنی ہر نماز دے تشہد وچ اے
دعا ضرور پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال یعنی اللہ دے نبی انبیاء دے امام ہو کے جنہ دا مقام ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطا مستقیما میرے نبی معصوم عن الخطا نے یعنی بخشی ہوئی ہستی ہے اس دے باوجود نبی پاک اپنے ہر نماز دے تشہد عذاب قبر زندگی موت دے فتنے تے دجال دے فتنے تو رب تو پناہ مانگ دے اے دعا یاد ہے دوستان ہوئے بڑے بڑے اسی نام کرکٹران دے یاد کر لینے ہیں اور نام یاد کر لینے ہیں کئی سادے بندے جڑے نا بالکل سادے انہوں نے بھی کئی نام آندے ہوں دے تے کوشش کر کے اے دعا چلو آج ارادہ کر لو انشاءاللہ کہ اے دعا یاد کرنی ہے اور ایک اور بھی عرض کرا علماء موجود نے ماشاءاللہ میری ناقص سرائے دے مطابق نا تشہد دی دعا میں جو سب تو عظمت والی دعا ہے فکر انگیز درود شریف تے پڑھنا ہی پڑھنا وہ دے تو بغیر تے نماز ہی نہیں ذرا دوبارہ پڑھئے ہیں سارے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی قرآن دی بڑی بڑی عظمت جے قرآن دی بڑی اچھی شان جے اور ایک اور بھی عرض کر دے وہاں قرآن جیسا مخلص ساتھی دنیا وچ ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو بندے اٹھ دے سون دے جاگ دے سفر حضر قرآن لازم رکھیا کرو تلاوت ضرور کریا کرو بڑے دے فائدے نے اللہ اللہ ہونے میں عرض کیتا ہے کہ ہر بندے نو قرآن پڑھنا چاہیے دے رب نال گفتگو واسطے دل چ خیال آئے گا کہ قاری صاحب رغبت دلا رہے نے اسی تے حافظ قرآن نہیں ایک روایت میں چاندہ ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے دلیل الفالحین عربی شرح ریاض صالحین جو موجود ہے نبی پاک نے زبان نبوت نل فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قل هو اللہ احد والذی نفسی بید اے لوگو میری جان جس اللہ دے ہاتھ ویچے میں نو دی قسم جے اللہ نبی پاک نو قسم جس اہم معاملے تھے نا بڑا اہم معاملہ ویسے تے میرا توڑا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے نبی دی ہر بات حق تے مبنی ہے بلکہ ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی جو ایک کاتب نو پچھن تے جواب ارشاد فرمایا
اے میرے صحابی میں جڑی گل کراں جس حالت چوں ماں جس مقام تے ہوں ماں میری زبان چوں جیڑی بھی گل نکلے او لکھیا کر کیونکہ میری زبان تو حق اور دین دے علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں. یہ بھی میرے آقا دے ایک مخصوص مقام ہے, اعزازی مقام ہے, الگی مقام ہے. تائیں تے میں کہنا ہوں کہ میرے اللہ اپنے نبی دی زبان تے بول دے. اس تو بڑا مقام کی ہو سکتا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انہا لتعدل ثلث القرآن. میں نو رب دے نام دی قسم جے قل هو اللہ ثلث قرآن 10 پاریاں دا سب. ماشاءاللہ خوش ہوئے نا سارے یہ کام سوکھا ہو گیا. قل هو اللہ تو سارے نو آن دی لیکن کل مشہور بھی بڑے. اچھے ایک بڑی نا مزے دی گل ہے, کوئی بھی کل 7-4 لکھے نا تو رسم ضرور لکھتا ہے. یہ اللہ دا شکر ہے. رسم کل, رسم 40, رسم 7 ثابت ہو گیا لکھن تو کہ دین نہیں. تو جدہ دین نہیں او دا آل حدیث نہ تعلق ہی نہیں, آل اسلام نہ, آل قرآن نہ, بلکہ آل سنت نہ. اللہ اکبر. ذرا سارے پڑھو ہاں, زور نہیں لگدا. سورۃ اخلاص پڑھنی قل هو اللہ احد. تسی تے میرے تو بھی فارورڈ ہو گئے, میرے نال پڑھنا ہے کیونکہ کلاس کل تو شروع ہو رہی ہے نا. قاری مامون صاحب نے پڑھانی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک استقامت دے, اس بیٹے نو اللہ ہمت عطا فرمائے اور اللہ نظر بد تو محفوظ فرمائے. ایک مسلسل جہد بڑی محنت دا کام ہے, لیکن جنہوں اللہ شوق دے دے بھی وہ دے واسطے مشغلہ شغل ہے. الحمدللہ. اے جو موقع ہوں دا سی نا جی, ویسے میں گال سن لی. اللہ پاک برکت دے, صحت دے. انہیں ایک شوق شیخ ادریس عاصم حافظہ اللہ لاہور والے, پاکستان دے نہیں, ایشیا دے نہیں, بلکہ محکمہ عالم اسلام دے استاد نے. وہ ایک دفعہ تشریف لے آئے, وہ کچھ نہ میرے کوئی اپنے ذاتی کو اصول ہوندے سا. میں نے کہتے یار ہے تینوں اصول کوئی الہام ہوندے نے. میں کہا شیخ صاحب الہام ہی ہوندے. فرمان لگے بھی میں کہا جی گل ہے کہ گل ہوندی ہے شوق دی. عام اسی پنجابی کہنے کوئی کام دنیا دا ہوئے اور گل میاں شوق دی. دعا کرو اللہ شوق دے. جنہوں اللہ نے شوق دے دیتا ہے نا انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے, میرا عمل ہے. میں اس مرحلے جو گزرے ہیں وہ جاگدہ بھی استاد ہے, وہ ستا بھی استاد. بڑا بڑا جملہ میں بولتا ہے, وہ جاگدہ بھی استاد ہے تے ستا بھی. یہ دی دلیل ہے کہ میرے کچھ شاگرد نا طریقہ ہوندہ سی تے میں انہوں لالچ دے دینا کہ تو نا اینا کو سبق کلا سنامے گا تو دیکھی دا. تو انہوں نے میرے تے یقین ہوندہ سی کہ اسی 2 بجے بھی جا کے اٹھا دیتا تو سبق چل جانا. وہ کئی بچے نا انہوں نے دھیان چ رہنا طریقے نال, باقی طلباء دے نال نا رات میں فٹافٹ بستر وچھا کے سو جانا, انجھے جاگ دے رہنا. دیکھنا جدو سارے سو گئے نے 1 بجے اٹھنا تے سبق پکا کے نا تے اولیجہ میری کول آ کے 4 بجے دائیں, کیونکہ میں آپ ہی آکھے ہوں سے جاگے ہاں بھئی ساجی سو سنا بھئی. اور ایدہ فیدہ ہے دیکھیا کہ وہ لڑکا باقی سارے نالوں اگے ٹاپو ٹاپ نکل گیا. تو ایک مثال عرض کی تھی شوق دی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہر ایک نو قرآن دی محبت, شوق, پیار, رغبت نصیب فرمائے. اچھا میں پہلا کی گل کر رہا سا یار, میں تھا کہ تسی کو 10ویں سوال تے پڑھ گیا وہ تسی کلو واللہ تے جا دے. لیکن سورہ اخلاص عظمت دے لحاظ نال, شان دے لحاظ نال, مقام دے لحاظ نال, علو مرتبت دے لحاظ نال قرآن دی ساری صورتاں تو اچھی. کیونکہ ان دے چلا امام جوزی علیہ الرحمہ نے زاد المسیر فلم تفسیر چ لکھا ہے کہ ان دے چ مکمل توحید دا بیان ہے.
جنہیں توحید دے محلہ نو تعمیر کیتا ہے تے شرک دے محلات نو مسمار کر دیتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ یہ باقی کچھ نہیں. دیپال پور تو نا پروفیسر سرفراز لکھی صاحب بڑے نیک بزرگ نے, بہت اچھے آدمی, آج کل کمزور نے, بڑی انہوں دی خدمات رہے اس علاقے انہوں دی کوشش جماعت آئی ہوئی ہے میرے خیال. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ انہوں توفیق دے تے انہوں دے نال کوئی تعاون معاونت ہو دا کوئی موقع ہوئے نا تو دوست ذرا گریز نہ کرنا. کوئی اوکی آن دے لے کی کریدہ جا کے گشت تو چلو خیر لفظ ایڈا اچھا بھی نہیں, اسی اچھا ہی سمجھ لیں. اگر کوئی معاونت دا موقع ہوئے ضائع نہیں کرنا, نیکان دے نال بندے نو چلن دا بھی موقع مل جاتے بڑی گل. قرآن مجید سبحان اللہ. ایک رات نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ دی مجلس تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابیو کیڑا خوش نصیب بندہ جڑا رات نو سون تو پہلے 10 پارے ثواب لے کے سمیں. صحابہ خاموش ہو گئے, سوچی پہ گئے. ایک نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب بڑا بڑا کام ہے, 10 پارے کون پڑے, رات ادھی تو زیادہ بلکہ پونی مک جائے گی. اللہ دے نبی تشریف لے گئے. ایک روایت میں چاہتا ہے دوبارہ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں کہ میں تسی فکر مند ہو, چپ چپ ہو گئے ہو. اے اللہ دے محبوب جی کام بھی بڑا مشکل نظر آیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ بڑے رحیم کریم نے, دین چ بڑیاں آسانیاں نے, تسی تیار تے ہوو, اللہ پاک بیربان ہے. تسی قل ہو اللہ سولو سل قرآن ایک واری پڑھو گے اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے. اور قل ہو اللہ ایک باری پڑھن دا 10, 2 باری 20 تے 3 باری 30 پاریاں دا اجر. کام بڑا سوکھ ہے لیکن بھائیو اجر انہوں ملے گا جدہ عقیدہ قل ہو اللہ والا ہوئے گا. عقیدہ قل ہو اللہ دقیم اصداق ہے سب سے اعلیٰ اللہ ہے. جی بولو جماعت نہیں کوئی انہاں کو ڈرنا بھی چاہیے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا. ویسے میرا موڈ بن گیا نا, میں تنہا بلائی جانا بن جاوے پھر لو بن گیا تسی انہیں انشاءاللہ میرے نال ہو. سب سے اعلیٰ سب کا مولا کم بن گیا نا جی. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے, سب کو پیدا اس نے کیا, قدرت والا اللہ ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے, رحمت والا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا میرا سہارا اللہ ہے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. قل ہو اللہ پکی ہو گیا, سب نو یاد ہونی چاہیے تے پڑھنی بھی. رات نو سون لگ گیا نا, ایک باری 3 باری قل ہو اللہ, 3 باری فلق, 3 باری ناس. بڑی فضیلت جی, بڑی فضیلت ہے. جمیں اس ساری قرآن دی صورتاں چو عظمت نال صورت وڈی ہے نا, ایمیں ساریاں قرآن دیاں ایتاں چو عظمت نال ایک ایت بھی بڑی وڈی, ایک آیت بہت بڑی, عظمت والی, شان والی, مقام والی, پیار والی, اجر و ثواب والی. جمیں اونٹ دی کوہان ہوں دی ہے نا, اونچی ہوں دی نا ساری اونٹ دی کانڈ تو, ایمیں ایک قرآن دیاں ساریاں صورتاں جو عظمت دے لحاظ نال اونچی تے بڑی پیاری ہے. ان جو ایسے پڑھی ہے نا تے بندہ ہلو ہلو جانتا ہے. ذہن چاہیے کڑی
ویکھ لو حاجی صاحب کسی میں نے بلا دیتا ہے. اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے. اللہ لا الہ اور نال تے تر پو نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نبی پاک نے فرمایا جڑا خوش نصیب بندہ رات نو سون لگیا. تفسیر عزیزی وچ انج موجود ہے جڑا بندہ رات نو سون لگیا آیت الکرسی ایک باری پڑھ لوے اللہ او دے مال اموال جان اولاد ہر ایک دے اپنی طرفوں محافظ مقرر کر دیندے نے. اور ایک دوسری عدی فضیلت نبی پاک نے فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ ہر فرضی نماز تو بعد جڑا خوش نصیب بندہ ایک باری آیت الکرسی پڑھ دے اللہ او دے اللہ انہوں اینی عظمت دیندہ کہ ان دے اور جنت درمیان صرف موت دائی پردہ بشرطے کی عقیدہ ٹھیک ہو عمل صالح ہوئے تے ہر فردی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا جدو فوت ہوئے گا سدھا جنت. اور یہ دیاں حفاظتہ بڑیاں نہیں. ایک واقعہ تو سنانا چونیاں نا قلعے دے وچ ایک لیاقت جویہ صاحب ہوندے سن فوت ہو گئے نے. او ایک موقع سے الحمدللہ خطبات جمعہ سندے رہے اللہ نے توفیق دیتی او اہل توحید بنے تو انہوں دی والدہ محترمہ بڑی اماں جی نیک سن. ایک دن کھانے دے موقع تے اسی اکٹھے ہوئے سارے تے اماں جی نے گل سنائی کہ واقعہ ہو گیا انہوں نے گھر قرابت داران دی شادی سی تے سارے گھر والے شادی تے چلے گئے تے اماں جی نو گھر چھڈ گئے. ایک کوئی 18-19 سال دی گل ہے ادو اس وقت کوئی 11.5 تولے وہ کہہ رہے سی سونا زیور ساڑھے کول کار موجود سی. تے اماں کہنے لگی بھی 9-10 چور رات نو آئے تے پہلے جب بندے دی عادت ہوندی سی نا سبیل تے برتنہ چ گڑوی وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز ایک دن رکھ دے وہ کہندی کہ نا گڑوی سی تو او دے وچ یہ سارا زیور پیا سی. چور آئے نا انہاں کہا اماں چابیاں دے میں چابی دے دیتی انہاں ہر چیز پھولی ویکھی کوشش کی تھی کہتے اماں کوئی چیز نہیں ملتی جڑی اسی لین آئے کیونکہ آنٹی گوانڈی مخبر بڑے ہوندے نا جدو بھی چوری ڈکیتی ہوئے نا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ گوانڈی اچھے دے وے تو جدو انویسٹیگیشن ہوندی ہے نا اینڈ تے جا کے پتہ لگ دیا جی کھورا تے گوانڈیاں کر گیا. نبی پاک نے تائیں تو فرمایا جی دے گوانڈی چنگی ہوتی دنیا دی جنت. اللہ اکبر. اماں کہنے لگی چور آئے نا انہوں چابیاں لئیاں پھولیا پھالیا تے پھر اینڈ تے آخر تے نا انہوں نے آکھا بھی اسی سبیل دے برتن نہیں پھرولے انہوں میں ویکھیے شاید کوئی چیز ہو. اماں کہنے لگی جی دو برتنہ والو ہوئے نا تے میرے دل چنا پریشانی بدی کہ اے ہن کام خراب ہو رہا. کہنے لگی میں پہلے بھی آیت الکرسی کافی باری پڑھی سی تو میں آیت الکرسی پھر پڑھنی شروع کر دی پڑھی گئی اچھڑے برتن ویکھے ہر گلاس ہر کولی ہر چھنی جات مارے تے گڑوی دے کول جا کے نا ہاتھاں کا کر
چور نا کڈی لمبی سبیل سی تے تقریباً کو 16-17 فٹ لمبا مکان سے انہوں نے کہندی کہ وہ پھولی جاوے ہر گلاس ہر چھنی ہر کولی چو ہاتھ مارے تے گڑی وچ جتھے زیور پیاسی اتھے آ کے اللہ ہو جاوے پیچھو طاقت برکت آیت الکرسی دی طاقت قدرت اللہ دی اور جدو گڑی تے آوے ہاتھ چکے آگے کر اماں دی وہ 3 باری برتن کھولے تے سونا زیور محفوظ دا محفوظ وہ پھر چلے گیا تے آندھی او سے پھر میرا پکا یقین ہو گیا کہ باقی جڑیاں گلاں سنا دے وہ سچیاں نے آیت الکرسی واقعی بات ہے تاندلے مڈی نے قاضی صاحب نے حاجی عام یار صاحب انہوں نے گل سنائی کہ میں اپنے بیٹے سنا رہے کاروبار سونے دا میں اپنے بیٹے نے کوئی 12-13 تولے زیور کسی نے دین وہاں سے بھیجیا سمندری سائڈ تے تے گڈی راہ نا وہ ڈاکو نے گڈی روکی سائڈ تے لے کر سڑک تو کافی اگے لے جا کے تلاشی لین لگ تو وہاں جدو میں کروں ان کا لیا نا اپنے بیٹے نے تو میری آسی آیت الکرسی پڑھ کے انج پھوک کے نا تے پھر میں اللہ دے سپرد کیتا تاکید بڑی کیتی کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ دے وہ کہنے لگا انہوں نے بس نا کافی دور جنگل ٹائپ جگہ تے لے جا کے نا تو انہوں نے ہر بندے رو پھولیا سارے بندے دی تلاشی لین جو کھڑا ہوا ہے ادھر ہو ادھر جدو اون دے غلام نخر ادھر ہو جائے جدو تلاشی لین دے غلام ادھر ہو تیجی بار پھر آنڈا ادھر ہو جا وہ کہنے لگا کہ تیسری دفعہ جدو انہوں نے تلاشی لئی نا تے میں جیبہ جبہ نہ بیکھی میں کہنا ادھر ہو جائے تو کہنے لگا میں نا آنا ہوں دساں سنا کہ ابا تو ہے ہمیں آیت الکرسی لائی آج میرا یقین ہو گئی پکا کہ واقعی آیت الکرسی حفاظت دا قلعہ قل هو اللہ بھی پکی ہوگی تے آیت الکرسی بھی میرے خیال اتنا ہی بڑا سبب کیوں نہیں لو آخری یہ تو گلہ تے آ جا کے نا آ جا کے لوکاں دا کئی اے ہوندا جی کیونکہ قرآن دی کلاس حفظ دی شروع ہونی ہے نا تے میں کئیاں نو ایک کہندے ہاں سنے ہیں اوہ جی بچہ حافظ قرآن بناواں گے مسیتے کلاں گے درس وچ تے کاروبار پھر تن پتہ نہیں ہونا تے کوئی ملازمت نہیں تے بھکھا مرے گا جنہیں حافظ کاری عبداللہ وانس ورنے کھانے کھاندے نے انہیں کوئی اور نہیں کھاندے پورے سال انہوں کھانا کھوانا لوگ جدو جاندہ پیچھوں دے نہ اللہ کرے اور نہ آوے حافظاں کاریاں علماء لوگ کھانا کھواندے نے کیوں جی دین دی برکت ہے وہ کھانا کھواندے نے نال دعاواں دا کہندے نے نال خوش ہوندے نے اندر جی حضرت صاحب ہون کی دعا ہوگی اگلی بکنگ دے ہوندے اللہ اکبر امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر عربی بڑا ایک پیارا واقعہ لکھا ہے ایمان افروز قرآن کی تو شروع ہوندہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور بندیا تو کیوں ایڈا فکر مند ہو گیا ہے اور جڑا رازق ہے انہوں رزق دین دا بڑا والے لوکی رزق دے پیچھے پاج دینے روزی پیچھے تے رازق نو یاد ہی نہیں کر دے روزی دین والا کون رازق علامہ رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم بن ادم نام دے کلہ دے ولی گزرے نے او ایک مرتبہ کھانا کھا رہے سن ادھی روٹی باقی ہے تے اللہ دے ولی دی نظر سیڑ تے چلی گئی پلٹ کے جدو پھر اپنے برتن وال بیکھیا تے او روٹی غیب ہے اللہ دے ولی فرما دینے میں بڑا پشیمان ہویا سجے کھبے بیکھیا سامنے نظر پئی ایک کوا روٹی دا ٹکڑا اٹھا کے اڑدا جا رہے ہیں کتے نظر ٹکا کے بیٹھا سی موقع ملیا جھپٹا ماریا روٹی دا ٹکڑا اٹھا لیا اللہ دے ولی فرماندے نے میں ویکھ رہا ہاں کوا روٹی لے کے اڑدا جا رہا ہے میں غور کیتا انہوں خود بھوک لگی ہوندی ایک کسے مکان دے بنیرے تے بیندا درخت دی ٹہنی تے بیندا خود روٹی کھاندا مگر ایک کوا تے اڑدائی جا رہا ہے لگ دے جمیں کسے مشن تے جا رہا ہے ڈیوٹی تے جا رہا ہے اللہ دے ولی فرمان دے میں بھی اٹھیا جنگل بیابان ویران میدان وچ کوے نو ویندا جانا تے تیز تیز چلدا جانا
کوے نو ویندا جانا حدے نگاہ تک کوا زمین تے اتر گیا کچھ دیر بعد میں بھی اتھے پہنچیا کہندے نے میں اتھے جدو پہنچیا میری عقل حیران حیران تے میں اللہ دی قدرتاں تے قربان میں کیوے ناواں جنگل بیابان ویران میدان سنسان علاقہ کوئی ہمدرد غمخوار نہیں ایک معذور بندہ مجبور بندہ جدے ہاتھ بھی کوئی نہیں جدے پیر بھی کوئی نہیں ایک کوا او بندہ بے یارو مددگار پہ آتے ایک کوا اپنی چونج نال روٹی دے ٹکڑے توڑ دے اس بندے دے منہ وچ پائی جاندہ سچ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین صحیح مسلم چی روایت قرآن دی عظمت اللہ دے نبی فرماندے نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا غَشِيَتْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ من ذکر اللہ فی من اندہو اللہ دے نبی فرما دے نے کوئی جماعت کوئی کلاس 2 4 5 3 بندے بھی جماعت ہوندے نے آپ نے فرمایا کہ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک گھر وچ 2 4 5 بندے 7 8 10 20 50 500 او بہندے نے اہتمام کردے نے کلاس لاؤندے نے یتلون کتاب اللہ اللہ دا قرآن پڑھ دینے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس اندر دور کر دینے ایک دوجے نو سنان دینے کدے استاد کولوں پڑھ دینے کدے استاد نو سنان دینے اے حلقے جتے بنے ہون دینے انشاءاللہ صبح اپنی مسجد وچ بھی آغاز ہو رہے ہیں کہو انشاءاللہ قاری مامون صاحب انشاءاللہ ڈیوٹی دیں گے اللہ توفیق عطا فرمائے تسی سارے نے انشاءاللہ بچیاں نو کم از کم 2 نہیں تے ایک بچہ ایک گھر چو ضرور آنا چاہیے انشاءاللہ
اوراں نو بھی رغبت دیو دعوت دے وہ رونق لگ جاوے کلاس پر جاوے ہما وقتی اللہ دے فضل نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتہ ہون اللہ دے نبی فرمان دے جتے حفظ دی کلاس یتلون کتاب اللہ تو مراد ہے بچے مطالعہ کر دینے خود تیاری کر دینے یتدارسون تو مراد ہے استاد کو سبق پڑھ دینے پھر سنان دینے باب تفاعل معنی بندہ ہے نا تے فیدہ کی ملتا ہے اللہ انہیں خوش ہوندے نے اللہ انہیں خوش ہوندے نے نظر رحمت نال اللہ ویندے نے اللہ انہیں خوش ہوندے نے نظر رحمت نال اللہ ویندے نے تے فرشتے آدھے ویچ حال چال مچ جاندی اللہ فرما دے نازلت علیہم السکینہ اے قرآن دی کلاس لا کے بیٹھن والے ہو میں توڑے تے سکون نازل کر دیتا وغشیتہم الرحمہ تو انو میری رحمت نے ڈھانپ لے جنی دیر توڑی کلاس چلے گی انشاءاللہ توڑے تے میری رحمت دی چادر دا سائبان روے گا حفتہم الملائکہ جنی دیر تسی کلاس بیٹھو گے توڑیاں حفاظتاں انشاءاللہ میرے نورانی فرشتے کرنگے ذکر اللہ فی من عندہ اللہ بڑے فخر نل اپنے فرشتیاں دی جماعتاں چھے اے حفظ کلاس والے دا تذکرہ کرتے ہیں وزراء دی آج کل وزیران دی میٹنگاں بڑیاں ہو رہی ہیں وزراء دی میٹنگ ہو گئے تو وزیر اعظم نا فخر نال آمدہ ہے اے جڑا میرا وزیر ہے نا ادھی کارکردگی بہت اچھی خوش ہوتا ہے یا باپ اپنے بیٹے نیک تابعدار دی یا کوئی استاد اپنے فرما بردار قابل شاگرد دی لوکاں چنا تعریف کرتا ہے تذکرہ کرتا ہے بڑے فخر نہ اللہ بڑے فخر نہ لاندرے میرے فرشتے ہو تو اسی ایک والے آکھیا سی نا کہ انسان نو پیدا کر دی کیڑی لوڑ تو اڑی عبادت اللہ جی تو اڑے اللہ اللہ تسبیحات واسی اسی کافی ہے اے ویکھو میں نو اپنے بندیاں تے فخر ہے جنہاں نے قرآن دی کلاس لاکے تے قرآن دی عظمت رو اجاگر کر دیتا آخری ایک دو باتاں ایک تے دعویٰ ہے کہ قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے منزل من اللہ کسے غیر دا کلام نہیں اللہ دا کلام منزل من اللہ کلام الہی ہے کلام رحمان ہے اللہ اکبر دوسرا قرآن مجید دے والنال اے بھی دعویٰ ہے ہر مسلمان دا کہ 24 گھنٹے چ ایک لمحہ ایسا نہیں کہ دنیا چ کتے نہ کتے قرآن دی تلاوت نہ ہو رہی ہو اور اگر غور کرو نا قرأ یقرأ قرآ و قرآنا ایدہ معنی یہ بنتا ہے کہ سب تو زیادہ بلکہ اے معنی کرنا چاہیے تھا کہ ہر وقت ایسی کتاب ہے ہر وقت تلاوت ہے اور قرآن دے کر پڑھئے کہ دیا نہیں کیا کم از کم ایک ایک حرف و دادا نیکیاں نے مل دیا ہندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیا قرآن پڑھئے نا تو دل چو میل کھرچی جا اللہ دے نبی نے فرمایا تو اسی آخرت اچھی چاندے ہو نا تے موت رو یاد کرے کرو تو قرآن پڑھے کرو تو اڑے دل تو زنگ اتر جائے ایک ایک حرف و دادا نیکیاں نے مل دیا ہندیاں نے دور جو جو سے آئیاں نے دل دیا جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے کھل دیاں
مولا نے قسمت تواڈی چنگی قرآن پڑھنے والے ہو مولا نے قسمت تواڈی چنگی بنائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو فرمایا کملی والے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھ دا الہیام اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیام اللہ توفیق نصیب فرمائے کیسا منظر ہوئے گا کیسا حسین ہوئے گا کیسی شان و شوکت ہوئے گی میدان حشر ہوئے گا نفس و نفسی ہو رہی ہوئے گی تے آواز لگے گی یقال لصاحب القرآن لوگ نفس و نفسی پکار رہنے بڑی پریشانی دا عالم ہوئے گا آواز لگے گی اللہ دی طرفوں کتھے نے حافظ قرآن کتھے نے حافظ قرآن نادا مناد من السماء جی میں آج منادی لگے اسمان تو یہ میں آواز لگے گی این الحافظور یا این الحفاظ کتھے نے قرآن دے حافظ کہنگے جی اللہ جی حاضر ادرومی 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 ویندیاں 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 حافظاں دا جم گٹھا لگ جائے گا اے بیکھو نا ماشاءاللہ حافظ قرآن اے بھی ماشاءاللہ سارے اللہ دے فضل اس مجلس سے کنے حافظ قرآن موجود اللہ اکبر حکم ہوئے گا اعلان ہوئے گا اے قرآن دے حافظو اقرا وردا کے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا الف لام میم تو قرآن پڑھنا شروع کرو پڑھ دے جاؤ تے چڑھ دے پڑھ دے جاؤ ایک باری ہے نا بچہ نے پروام جان کرنے سے میں کہا جنہیں حافظ قرآن ہونگے جنہیں چھے ہیلی کاپٹر ہونگے بچہ نے دل بدان لئی ایک وچ بول کے کیا لگا جی میں آج صاحب پیار دی گلہ کر لیں دینا انہیں کہا کہ کہڑا چنگا پارا بڑا حافظ قرآن ہونگے چنگے جسے آلہ میں کیا ہوتا کو فیول فین ہے یا کونے ڈولا کھانا ہے او تے رب دی رحمت تے رب دی قدرت دا مظہر ہونا ہے نا انہیں اڑ دے ہی جانا پڑھ دا جاتے نہیں بول لے تُسے بول پوری تُسے انہیں چڑھ دینا پڑھ دا جاتے چڑھ دا جام فَإِنَّ مَنزِلَتَهَا تیری منزل او ہوئے گی جتے سورت الناس دی سین ہوئے گی اللہ پڑھدا جاتے چڑھدا بہت بڑی شان ہے اللہ پاک قرآن مجید دی محبت پیار شغف رغبت نصیب فرمائے تے ایک گل دھیان نال سن لو مذہب اسلام دے مقابلے چ دو بڑے مذہب نے یہودی اور اونا فتنے بازاں دا اے دعویٰ ہے کہ اسی تورات انجیل نو مننے اب حالانکہ اپنے دعوے جی جھوٹے نے بڑی تاریخی گل مسلمان دا بچہ بھی سر فخر نہ بلند کے کہہ سکتا ہو یہودی ہو عیسائیو تسی ساڑھنا کیویں گل کر سکتے ایویں تورات انجیل دیاں گلاں کر دیو آج تک دنیا دی تاریخ وچ
تورات اور انجیل دا مکمل حافظ ایک بھی نہیں ہویا. تورات اور انجیل دا مکمل حافظ ایک بھی تے قرآن دے حافظ لکھاں نہیں کروڑاں تو زیادہ, اس تو بھی زیادہ. بڑی عمر دے صرف مرد ہی نہیں 7 سال دی عمر دے بچے قرآن دے حافظ. اور قرآن دی عظمت ہے, قرآن زندہ جاوید ہے, ادی تاثیر ہے, بے نظیر ہے. قرآن دا انقلاب ہے کہ صرف مرد ہی قرآن دے حافظ نہیں, لکھاں عورتاں بھی قرآن دی حافظ. اور اس تو بھی بڑی بات سامعین محترم, قرآن دے پروانے ہو, مسلمانوں نبی دے دیوانے ہو, اس تو بھی بڑی بات کہ اکھاں والے ہی نہیں نبی نے بھی قرآن دے حافظ. تو پھر میں کیوں نہ کہاں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں. نعرہ تکبیر, شان قرآن, عظمت قرآن, حضرت مولانا قاری عبید اللہ احسن صاحب. تسی پریشان نہیں ہونا, عام لوگ سمجھے نعرے شروع ہوگئے کم لمحہ ہوئے گا, اے اختتام دا نعرہ ہے. وہ کینٹا لگ گیا. اچھا ایک اور گل, قرآن دی تاثیر دیکھو. اے جدو رمضان دا مہینہ ہوندہ ہے نا, کیوں بھی حافظ و قاریو تانو اللہ زندگیاں دے وے, سلامتیاں دے وے, برکت دے وے, ممبر و محراب دی زینت اللہ بنائی رکھے. اللہ اکبر. لوگ آندے یاد نا, میں ادھر گیا سا نجابت والے, ادھر نا رات 2 مسجدیں اور بن گیا. دو جاند ہے, میں ادھر کیلو والے گیا سا, ہوتے بھی ایک مسجد بن گئی. تیجاند ہے میں ادھر مرانیہ لنگیا تھے کہ نا, وہ ایک نہر جی ہی, وہ دے پول کو ایک مسجد ہوتے بھی بن گئی. یعنی مسجدہ بے شمار, اور انشاءاللہ مسجدہ بندیاں رہنی ہیں. کفر جڑا نا, کفر اے امریکی اے چمگادڑ جڑے نے, اے پاویں مر دے رہن, سڑ دے رہن, ڈب دے رہن, کچھ ہو گئے نا. انشاءاللہ قیامت تک دین دے مراکز مساجد بن دے رہن گے, بڑھ دے رہن گے, قائم رہن گے. کہو انشاءاللہ. کئی وفاظ اندر رمضان دا مہینہ ہوندہ ہے نا, کوشش کرتے کوئی مسجد ملی اندر ساتھ جی میں قرآن بھی سنانا, مسجد نہیں ملی. یعنی انہیاں مسجدہ بنیاں نے, قرآن دے حافظ بد جاندے نے, مسجدہ کٹ جاندی ہیں. قرآن دے حافظ بد جاندے نے, مسجدہ کٹ جاندی ہیں. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.